عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ تو بچوں، آج ہمارا لیسن نمبر 18 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک ہے دوستی ہو تو ایسی۔ تو یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پچھلا ریوائز کر لیتی ہوں کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ آنکھ مچولی، آؤ کھیلے آنکھ مچولی۔ تو بچوں، آنکھ مچولی ایک کھیل ہے جو کیسے کھیلا جاتا ہے، جس میں ایک بندہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، کھوجی بنتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے اور باقی سب چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو پہلے ڈھونڈ لیتا ہے وہ کھوجی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل امر، جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو بچوں، فعل امر کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سوال جواب کیے تھے، الفاظ بانی کیے تھے، اور کہانی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ باقی فعل امر اور فعل نہیں کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے دوستی ہو تو ایسی۔ اچھا، سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اپنے غور سے سننا ہے۔ ایک بہت خوبصورت مرغا تھا، سنہری پر لمبی دم، سر پر کلگی کا تاج، ٹھیک ہے۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا، دانا دنکا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا، رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی، مرغا پریشان تھا کہ سردی کے لیے دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا، باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی، کہو مرغے میاں، کیسے آنا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں رہ سکتا ہوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ مرغا آگے بڑھا، کچھ دور گھوڑے کا استبل تھا، استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں، آج کیسے یاد کیا؟ نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا، بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پہلے دانا دنکا دیا، پھر پوچھا، مرغے بھائی، آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا، خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا۔ مرغا اس بات پر خوش ہو گیا، دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست تو وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے تھے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ انٹرسٹنگ تھی نا؟ اچھی سٹوری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو تلفظ پڑھنا بتاتی ہوں۔ تو پہلا ہے کلگی، کاف زبر لام غین یہ کلگی، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو میننگ بھی بتاؤں گی۔ دانا دنکا، دال الف نون ہے، دانا دال پیش نون کاف الف، دانا دنکا۔ باڑا، بے الف ڑے الف، باڑا۔ استبل، الف صاد الف پہ زبر صاد، توئے پہ زبر بے پہ زبر، استبل لام۔ اطمینان، الف زیر، الف کے نیچے زیر ہے، توئے میم، میم کے نیچے بھی زیر ہے، یہ نون الف نون، اطمینان۔ پڑوسی، پے پہ زبر ہے، ڑے واؤ سین یہ، پڑوسی۔ اس کے بعد ہے جھانکا، جھیم دو آنکھوں والی جھیم، الف نون کاف الف، جھانکا۔ تو بچوں، میں اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گی
جو کہ یہ ہے۔ بکری نے مرغے کو کیا جواب دیا؟ تو بچوں بکری نے مرغے کو کیا جواب دیا تھا؟ یہ سامنے لکھا ہے، بکری نے کیا کہا کہ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ تو بکری نے مرغے کو کیا کہا تھا کہ میرا باڑا پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ تو بچوں نیکسٹ پہ میرا آپ سے پھر ایک سوال ہے جو کہ یہاں پہ بک میں دیا گیا ہے، آپ نے سوچنا اور آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ خرگوش نے مرغے کو کس جگہ پر گھر بنانے کی تجویز دی؟ تو بچوں خرگوش نے مرغے کو کس جگہ پر گھر بنانے کی تجویز دی تھی؟ خرگوش نے مرغے کو کہا تھا کہ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ بتائیں گے کہ ہم نے اس لیسن سے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ تو بچوں اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مشکل میں کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیسن سے ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک یہ کہ دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ تو اب ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ تو بچوں پہلے الفاظ مانی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم سمجھیں گے۔ پہلا ہے استبل، الف زبر صاد توئے زبر بے پہ بھی زبر لام۔ استبل گھوڑے کے رہنے کی جگہ، استبل کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے رہنے کی جگہ۔ گاف دو آنکھ والی ہے، واؤ ڑے یہ گھوڑے کے، کاف یہ رہنے، رے ہے نون یہ رہنے کی، کاف یہ کی جگہ، جیم گاف ہے جگہ۔ اس کے بعد اگلا ہے اطمینان، الف توئے میم یہ نون الف نون۔ اطمینان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون، سین کاف واؤ نون سکون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے باڑا، بے الف ڑے الف باڑا۔ باڑا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بکری اور گائے وغیرہ کے رہنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، استبل کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کی رہنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، استبل کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کی رہنے کی جگہ، اور باڑا کیا ہوتا ہے؟ بکری گائے بھینس ان سب کے رہنے کی جگہ۔ بے کاف رے یہ بکری اور الف واؤ رے اور گائے، گاف الف حمزہ یہ گائے وغیرہ، واؤ غائن یہ رے ہے وغیرہ، کے کاف یہ کے رہنے کی جگہ، رے ہے نون یہ رہنے کی، کاف یہ کی جگہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پڑوسی، پے ڑے واؤ سین یہ پڑوسی۔ ٹھیک ہے، پڑوسی کا کیا مطلب ہوا؟ ہمسایہ، پڑوسی ہمسایہ۔ ٹھیک ہے، ہے میم ہم، سین الف یہ ہے ہمسایہ۔ ٹھیک ہے، پڑوسی کا کیا مطلب ہوا؟ ہمسایہ۔ ویری گڈ بچوں، اگلا ہے جھانکنا، جیم الف نون کاف نون الف، جھانکنا کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا، کاف سین یہ کسی چیز، کاف یہ کے پیچھے، پے یہ چھ پھر یہ، سے سین یہ سے دیکھنا، دال یہ کاف دو آنکھ والی ہے نون الف۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا۔ اس کے بعد لاسٹ ہے کلگی، ٹھیک ہے، کلگی کیا ہوتا ہے؟ کاف لام غائن یہ، کلگی کیا ہوتا ہے بچوں؟ کلگی ہوتا ہے مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج، مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج۔ ٹھیک ہے، کلگی کیا ہو گیا؟ مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج جو آپ نے دیکھا ہوگا۔ میم رے میم کے اوپر پیش، رے غائن یہ مرغے کے، کاف یہ کے، سر سین رے سر پر، پیرے پر، لال لام الف لام لال، رے نون گاف رنگ کا، کاف الف کا، قدرتی کاف دال رے تے یہ۔ ٹھیک ہے، قدرتی تاج، تے الف جیم تاج، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں،
مرغے تو سب کے گھر میں ہوتے ہیں بچوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ریڈ کلر کا، یہ اس کو ہم کلی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئے ہمارے الفاظ معنی ہو گئے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ الفاظ معنی ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے، اور ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ درست جواب پر ٹک کا اور غلط جواب پر یہ کراس کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، تو پہلا ہے مرغے کے پاس اپنا گھر تھا. تو کیا یہ صحیح تھا غلط؟ غلط. مرغے کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. ٹھیک ہے، مرغے کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. ٹھیک ہے، مرغے کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. ٹھیک ہے، بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی. درست. اس میں ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی. اس کے سامنے ہم نے کراس کا نشان لگانا ہے، کیونکہ گھوڑے نے بھی اس کو منع کر دیا تھا کہ بھئی میرے استبل میں جگہ نہیں ہے. مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت گھر بنایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ درست ہے. تو اس کے سامنے ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے. تو یہ بھی اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے کہ مرغا اور خرگوش واقعی میں پڑوسی بن گئے تھے. تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ سوالوں کے جواب لکھیں. تو پہلا سوال ہے مرغا کیوں پریشان تھا؟ تو بچوں یہ ہم نے پیج نمبر 1 اوپن کریں. ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی. مرغا پریشان تھا کہ سردی کے دن کہاں گزارے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس گھر نہ تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے مرغا پریشان تھا. تو بچوں مرغا کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ اس کے پاس سردی میں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، گھر نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس سردی میں رہنے کے لیے گھر نہیں تھا. اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا کہ خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا. تو بچوں ہم نے ابھی سٹوری میں پڑھا ہے کہ خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا بکری اور گھوڑے کے پاس گیا. کس کے پاس گیا تھا؟ بکری اور گھوڑے کے پاس گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ بچوں تو آپ بتائیں گے مجھے کہ اگر آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ کیسے اس کی مدد کریں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دے دیتی ہوں، تو آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرا دوست مشکل میں ہوگا تو میں اس کی پریشانی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، اگر میرا دوست مشکل میں ہوگا تو میں اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، جیسے خرگوش نے مرغے کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے، وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس کا اچھا دوست تھا. تو خرگوش نے مرغے کی مدد کیسے کی؟ اس نے اس کو گھر بنانے میں اس کی مدد کی، اور پھر مرغے کے پاس بھی اپنا گھر تھا رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اپنے دوست کی کو مشکل میں نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ بھی کیا اس کی مدد کریں گے؟ اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. اچھا بچوں، اب آپ اگلا سوال ہے کہ آپ اس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ ناراضی کو کیسے دور کریں گے. تو بچوں آپ کا دوست آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ اسے کیسے راضی کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ اس کا لکھنا آسان ہو. بچوں تو آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ کس وجہ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، جس وجہ سے ناراض ہے آپ کوشش کریں گے کہ آپ وہ کام دوبارہ نہیں کریں. اگر وہ اس کو برا لگتا ہے اور وہ کام اچھا نہیں ہے تو آپ وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے آپ اس سے معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے مل کر بات کریں گے اور اسے اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ یہ کام اب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو برا بھلا کہا یا غصے میں آ کے کوئی سخت بات بول دی تو آپ اس سے معافی مانگیں گے اور اسے بتائیں گے کہ بھئی میں غصے میں تھا، پریشانی میں تھا یا کچھ بھی تھا،
اس وجہ سے میں نے تم سے سخت الفاظ میں بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مثال کے مطابق ہندسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے، جیسے یہ لکھا ہے 1 ہم نے، اور انہوں نے لکھا ہے اس کے سامنے پہلا پہلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے 10 تک اسی طرح ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ 2 کے سامنے ہم کیا لکھیں گے، دوسرا دوسری۔ یہ جو مثال دی ہے نا انہوں نے پہلا پہلی، بالکل اسی کو دیکھ کر ہم نے ساری گنتی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسری۔ اس کے بعد یہ کیا آ رہا ہے 3، اس کا ہم لکھیں گے اردو میں تیسرا تیسری۔ پھر آ رہا ہے 4 کا ہم اردو میں کیا لکھیں گے، چوتھا چوتھی، ٹھیک ہے۔ پھر آ رہا ہے 5 کا ہم کیا لکھیں گے، پانچواں پانچویں۔ پھر آ رہا ہے 6 کا ہم کیا لکھیں گے، چھٹا چھٹی۔ پھر آ رہا ہے 7 کا ہم کیا لکھیں گے، ساتواں ساتویں۔ پھر آ رہا ہے 8 کا ہم کیا لکھیں گے اردو میں، آٹھواں آٹھویں۔ پھر آ رہا ہے 9 کا ہم کیا لکھیں گے، نواں نویں، ٹھیک ہے۔ پھر آ رہا ہے 10 کا ہم لکھیں گے دسواں دسویں۔ تو بچوں اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں آپ۔ تو اگلا سوال ہے کہ مثال کے مطابق الفاظ کے متضاد بنا کر سامنے کالم میں لکھیں۔ تو بچوں الفاظ متضاد کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ متضاد کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الٹ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 بار کرایا ہے، تو اس میں یقیناً آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا انہوں نے یہاں پہ ہمیں مثال دی ہے، جیسے لکھا ہے دن، تو انہوں نے ہمیں اس کی مثال دی ہے رات۔ اب اگلا لفظ ہے گرم، تو گرم کا متضاد کیا ہوگا، ٹھنڈا، ٹھے نون ڈال الف ٹھنڈا۔ اس کے بعد ہے دایاں، دایاں کا متضاد کیا ہوگا، بایاں، بے الف یہ الف نون گنہ بایاں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے زندگی، زے نون دال گاف یہ زندگی، زندگی کا متضاد کیا ہوگا، موت، میم واو تے موت۔ اس کے بعد ہے دوست، دال واو سین تے دوست، دوست کا کیا متضاد ہوگا، دشمن، دال شین میم نون دشمن، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ دی ہوئی کہانی غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ میں کہانی پڑھوں گی، آپ نے غور سے سننا، اور آپ نے مجھے جو میں سوال آپ سے کروں گی آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ دلاور اور دلیر سنگھ دوست ہیں، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک دن دلیر سنگھ جماعت میں پریشان بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ دلاور نے پوچھا۔ میں پینسل گھر بھول آیا ہوں، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ یہ لو پینسل، دلاور نے اپنی پینسل اسے دے دی۔ تو بچوں اب آپ سے سوال پوچھوں گی اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اچھا ابھی کہانی یہ بھی ہے، لیکن تم خود کس چیز سے لکھو گے، دلیر سنگھ نے پوچھا۔ میرے پاس ایک اور پینسل ہے، میں اس سے لکھوں گا، دلاور نے اپنے بستے میں سے دوسری پینسل نکال لی۔ دلیر سنگھ نے دلاور کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں یہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، ایک بار صحیح سے پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ دلاور اور دلیر سنگھ دوست ہیں، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک دن دلیر سنگھ جماعت میں پریشان بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ دلاور نے پوچھا۔ میں پینسل گھر بھول آیا ہوں، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ یہ لو پینسل، دلاور نے اپنی پینسل اسے دے دی۔ لیکن تم خود کس چیز سے لکھو گے، دلیر سنگھ نے پوچھا۔ میرے پاس ایک اور پینسل ہے، میں اس سے لکھوں گا، دلاور نے اپنے بستے میں سے دوسری پینسل نکال لی۔ دلیر سنگھ نے دلاور کا شکریہ ادا کیا۔ تو دونوں دوستوں کے نام کیا ہیں؟ تو بچوں کیا نام تھے؟ دلیر سنگھ اور دلاور سنگھ، یا آپ نے ابھی پڑھا کیا نام تھے؟ دلاور اور دلیر سنگھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دلیر سنگھ کیوں پریشان تھا؟ تو بچوں کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ وہ اپنی پینسل گھر بھول آیا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان تھا۔ ویری گڈ۔ دلاور نے دلیر سنگھ کی کس طرح سے مدد کی؟ دلاور نے دلیر سنگھ کو پینسل دے کر اس کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ بچوں اب آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے وہ یہ ہے، میرا دوست کے موضوع پر 5 جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو بھی دوست ہے آپ نے اس پہ 5 جملے لکھنے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے
آپ لکھ سکتے ہیں. اب جیسے میں اپنا بتاتی ہوں، تو میری دوست کا نام سارا ہے، ٹھیک ہے. وہ میری ہم جماعت ہے. میری دوست میرا بہت خیال رکھتی ہے. ہر مشکل وقت میں سارا میری مدد کرتی ہے، پڑھائی میں بھی میری مدد کرتی ہے. تو بچوں اسی طرح آپ نے میرا دوست پہ جو آپ کا دوست ہے اس کے بارے میں کوئی بھی 5 سے جملے لکھنے. جیسے میرے دوست کا نام یہ ہے، وہ میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتا ہے، میرا دوست بہت اچھا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، ہم لوگ لنچ شیئر کرتے ہیں، جو بھی لنچ وہ لے آتا ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے، وہ پڑھائی میں میری مدد کرتا ہے، وہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کرتا ہے. تو بچوں اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بچوں اس کے علاوہ جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ خوبصورت دوستی کارڈ بنائے اور اسے اپنے سب سے اچھے دوست کو پیش کریں. تو بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کل اچھے سے اپنے فرینڈس کے لیے اچھے سے کارڈز بنا کر لے آنے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ کارڈ آپ نے خود بنانا ہے، ہم نے خریدنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی چارٹ لے لیں، اس پہ گلیٹرز وغیرہ، یہ جو کلر پینسلز ہوتی ہیں اس سے اچھا سا دوستی کا کارڈ بنا کر لے آئیں، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہمارا سبق یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے بہترین دوست، ٹھیک ہے. آپ یہ سٹوری سنیں اور آپ پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ریپیٹ کر لیں گے جو ہم نے پڑھا ہے. حسن 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور جماعت کے ذہین لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اسے کتابیں پڑھنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا. آج حسن جب جماعت میں داخل ہوا تو استاد سبق پڑھاتے ہوئے دوستوں کی خصوصیات بتا رہے تھے کہ اچھے دوستوں کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں. مثلاً وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں، برے وقت میں کام آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ استاد نے جماعت کے تمام طلباء کو گھر کا کام دیا کہ وہ کل دوست عنوان سے مضمون لکھ کر لائیں. جو سب سے اچھا مضمون لکھ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. دوسرے دن جماعت کے تمام بچے دوست پر مضمون لکھ کر لائے. کسی نے اپنے دوست پر مضمون لکھا کہ میرا دوست ایسا لڑکا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. کاشف نے زاہد نامی دوست پر مضمون لکھا کہ زاہد کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے، بہت پرہیزگار ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، خوش اخلاق ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے. حسن کا مضمون سب سے الگ تھا. حسن نے لکھا میرا کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے دوست ہیں. یہ دوست میری کتابیں ہیں جو ہر موقع پر میری رہنمائی کرتی ہیں. جب مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا مجھے علم عطا کرتی ہیں. جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میری سوچ کو حقیقت کا روپ دینے میں مدد کرتی ہیں. انسان کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہیں. میرے دوستوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو سوتے وقت بھی میرے سراہنے ہوتی ہیں. ان دوستوں کی وجہ سے میں یہ مضمون لکھ سکا ہوں. مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور ان کی دوستی سلامت رکھیں، آمین. سر ایاز نے جب حسن کا مضمون سنا تو حسن کو پاس بلا کر شاباش دی اور بہترین مضمون قرار دے کر ایک کتاب بطور تحفہ عنایت کی. کتاب دے کر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اس کے دوستوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا تھا. تو بچوں آپ کا جو دوست ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بکس بھی آپ کی دوست ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتا ہے. اور جو سب سے بڑی جو آپ کی دوست ہوتی ہے کتاب وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. قرآن مجید وہ آپ کی سب سے بڑی دوست ہے. کیونکہ جب انسان جب بھی مشکل ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو وہ آپ قرآن پاک کھول کے پڑھو گے تو آپ کی پریشانی کا آپ کو حل مل جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے. تو اکثر جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی دوست کیا ہوتی ہیں، بکس. وہ بکس پڑھتے ہیں. تو بچوں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اچھی تھی نا؟ اچھا بچوں تو اب ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے تاکہ آپ یہ بھولیں نا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ یاد رہے. تو بچوں آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا، دوستی ہو تو ایسی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی سمری بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہانی ہے ایک مرغے کی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا. اس کی لمبی دم تھی، سر پر کلگی کا تاج تھا اور اس کے پر سنہری تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو مرغا تھا اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہ تھا. یہ دن بھر دانہ دنکا چنتا اور رات کسی شاخ پر یا کسی جھاڑی کے اندر سو کر گزار لیتا تھا، ٹھیک ہے. پھر کچھ دنوں میں سردی بڑھنے لگی تو مرغا پریشان ہو گیا کہ اب میرے پاس گھر بھی نہیں ہے تو میں یہ سردی کیسے گزاروں گا.
اب اس پریشانی کے عالم میں اس نے گاؤں کا رخ کیا، ٹھیک ہے، وہ گاؤں کی طرف گیا کہ شاید مجھے وہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب راستے میں اسے ایک بکری کا باڑا نظر آیا، تو اس نے بکری سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دو، کیونکہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ تو بکری نے اسے کیا جواب دیا؟ بکری نے اسے منع کر دیا۔ بکری نے کہا کہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، تنگ ہے، تو اس میں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ خیر مرغا آگے بڑھا، کچھ دور اسے ایک استبل نظر آیا، وہ استبل میں گیا تو وہاں اس کو مرغا وہاں جا کر چلایا، مطلب جیسے بولتا ہے ککڑوں کو ککڑوں کو۔ مرغی کی آواز سن کر ایک گھوڑا باہر آیا، تو اس نے پوچھا کہ ہاں میاں مرغے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس سردی میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو تم مجھے اپنے استبل میں جگہ دو۔ تو گھوڑے نے کیا کہا؟ گھوڑے نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو میں تمہیں کہاں سے جگہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے مطلب یہ کہا کہ بچوں کے لیے بھی یہ جگہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مرغا بہت مایوس ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب مجھے جگہ نہیں ملے گی رہنے کی۔ پھر اچانک اسے اپنے دوست کا خیال آیا، اس کا دوست ایک خرگوش تھا۔ اب وہ بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس گیا۔ خرگوش اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، اسے کھانا وانا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا کہ بھئی تم پریشان کیوں ہو؟ تو مرغے نے بتایا کہ سردی بڑھنے لگی ہے اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، تو میں ان سردیوں میں کہاں رہوں گا؟ تو خرگوش نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری مدد کروں گا گھر بنانے میں۔ پھر خرگوش اور مرغے نے مل کر ایک مضبوط گھر بنایا اور وہ پڑوسی بھی بن گئے، پہلے دوست تھے اور پھر وہ پڑوسی بن گئے۔ تو بچوں اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ایک دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الفاظ معنی کیے تھے، ٹھیک ہے، جس میں تھا پہلا استبل گھوڑے کی جگہ، ٹھیک ہے، اطمینان سکون، باڑا بکری گائے بھینس وغیرہ کے رہنے کی جگہ، پڑوسی ہمسایا، ٹھیک ہے، جھانکنا کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا، کلگی مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو الفاظ جو سوال کیا تھا وہ صحیح غلط تھا۔ تو بچوں میں اب آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ صحیح ہے، ویری گڈ۔ مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، تو یہ بھی صحیح ہے، اس پہ ٹک کا نشان لگے گا، ویری گڈ۔ بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی، تو یہ بھی صحیح ہے، اس پہ ٹک کا نشان لگے گا، ویری گڈ۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا، تو یہ غلط ہے، مرغے کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اس پہ کراس کا نشان لگے گا، ویری گڈ۔ مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی، تو یہ بھی غلط ہے، یہاں پہ کراس کا نشان لگے گا، کیونکہ مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ نہیں ملی تھی۔ بچوں اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے تھے، ٹھیک ہے، جس میں 3 سوال تھے۔ مرغا کیوں پریشان تھا؟ تو کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا؟ تو بکری اور گھوڑے کے پاس گیا تھا۔ آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ کیسے اس کی مدد کریں گے؟ کہ ہم اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مجھے کل بتائیں گے کہ اگر آپ کا دوست ناراض ہو جائے تو آپ اسے کیسے راضی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دوست اگر آپ سے جس وجہ سے بھی ناراض ہوتا ہے، آپ کوشش کریں گے آپ وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گنتی ہے جس کو ہم نے لکھنا تھا عددی ترتیب سے، جیسے یہاں پہ 10 تک دی ہے اور یہ جو ہمیں مثال دی ہے 1 کے آگے لکھا ہے پہلا پہلی، تو ہم نے بھی اس کو ایسے ہی لکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسری، تیسرا تیسری، چوتھا چوتھی، پانچواں پانچویں، چھٹا چھٹی، ساتواں ساتویں، آٹھواں آٹھویں، نواں نویں، دسواں دسویں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ تو بچوں نیکسٹ پیج پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے الفاظ متعدد پڑھے تھے، اور الفاظ متعدد کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الفاظ متعدد کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ نے مثال دی ہے دن رات، ٹھیک ہے۔ تو گرم کا کیا ہوگا؟ ٹھنڈا، ویری گڈ۔ دایاں بایاں، ویری گڈ۔ زندگی موت، دوست دشمن، ٹھیک ہے، یہ الفاظ متعدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سٹوری پڑھی اور اس میں سے کوسچننگ کرنی تھی۔ تو بچوں سٹوری تو میں نے آپ کو سنا لی اور یقیناً اپنے غور سے سنی ہوگی، اب میں آپ سے سوال پوچھوں گی، آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ تو بچوں دوستوں کے کیا نام تھے؟ دونوں دوستوں کے نام تھے دلاور سنگھ اور دلیر سنگھ، ویری گڈ۔ دلیر سنگھ کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ وہ اپنی پینسل گھر بھول آیا تھا، ویری گڈ۔
دلاور نے دلیر سنگھ کی کس طرح مدد کی؟ دلاور نے دلیر سنگھ کو اس کی اپنی پینسل دے کر اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. تو بچوں آپ کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے میرا دوست کے موضوع پر 5 جملے لکھنے. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ کا جو بھی دوست ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میرے دوست کا یہ نام ہے، وہ میرا یا میری ہم جماعت ہے، میرا دوست میرا بہت خیال رکھتا ہے، وہ ہر مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے، وہ میرے ساتھ لنچ شیئر کرتا ہے، اچھا وہ پڑھائی میں میری مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا ہے، وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، وہ بہت لائق ہے، بہت محنت کرتا ہے. کچھ بھی. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو آج کا یہ سبق یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. تو بچوں آج ہمارا ٹاپک ہے دوستی ہو تو ایسی. ٹھیک ہے. اس کے ہم تلفظ لکھنا اور بولنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا لفظ ہے کلگی. کلگی. ٹھیک ہے. اور یہ کاف پہ زبر ہے کلگی. ٹھیک ہے بچوں. کلگی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ٹاپک میں کہ کلگی کیا ہوتا ہے. دانا دنکا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ دانا دنکا. تیسرا لفظ ہے باڑا. ٹھیک ہے. تھرڈ لفظ کیا ہے؟ باڑا. اس کے بعد ہے استبل. استبل. ٹھیک ہے. الف پہ بھی زبر ہے، توئے پہ بھی اور بے پہ بھی زبر ہے. استبل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پڑوسی. پڑوسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جھانکا. جھانکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری لفظ ہے اطمینان. اطمینان. ٹھیک ہے. میم کے نیچے زیر ہے. تو یہ جس پہ اعراب ہے وہ لگائے ہیں اور جس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں لگائے. ٹھیک ہے. کلگی، دانا دنکا، باڑا، استبل، پڑوسی، جھانکا، اطمینان.